السلام علیکم عزیزان، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید گلفام عباس۔ تو ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اس کا نام تھا حجت خدا کی ہر لمحہ ضرورت۔ تو آئیے اس کتاب کے اگلے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ ہم یہاں پر تھے کہ امام معصوم ہستی ہوتے ہیں، طیب طاہر ہوتے ہیں، آپ سے خطا اور غلطی کا شائبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے جب تک کہ اللہ کی وحی نہ ہو، یعنی کہ جب تک اللہ کی وحی نہیں ہوگی امام تب تک گفتگو نہیں فرماتا۔ آپ کے احکامات ہی خالص شریعت ہوں گے۔ رسول اللہ بھی اس موقع پر ہوتے تو ان کا حکم و عمل بھی وہی ہوتا جو امام زمانہ کا حکم و عمل ہوگا۔ یہ سوچ بھی بالکل غلط ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شریعت مختلف تھی۔ معاذ اللہ، یہ سوچ غلط ہے کہ وہاں پر کربلا میں مولا کی شریعت مختلف تھی۔ رسول اللہ بھی وہی کچھ کرتے جو امام حسین علیہ السلام نے کیا۔ آپ کا ہر تازہ حکم اللہ تعالیٰ کا آخری اور فائنل حکم ہوگا۔ ہمارے امام خدا کی خدائی پوری کائنات کا نظم و نسق چلانے کے لیے تدبیریں اور احکامات صادر فرما رہے ہیں۔ علامہ الحفیظ، ان کو ضبط تحریر میں لانا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ولایت علی سے انکار کے بعد ناصبیوں نے علم کا دروازہ اپنے ہی ہاتھوں بند کر دیا، جس کے بعد ہمارا کائناتی علم بھی محدود ہو کر رہ گیا۔ یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے علی ولی اللہ کا انکار کیا اور ولایت علی کا انکار کیا، انہوں نے اپنے اوپر اس علم کے در کو بند کر دیا جس کی وجہ سے آج تک کائنات کا علم محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ دروازہ اب ہمارے امام ہی کھولیں گے اور انسان کے ہاتھوں کائنات کو مسخر کر کے دکھائیں گے۔ یہ ہے مختصر ترین اور بقدر ضرورت مہدی اور مہدویت کا اجمالی خاکہ۔ مہدویت کے دعویداروں کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، اپنے علمی حدود اربا کا ادراک کریں، اپنی قدروں پر غور فرمائیں۔ قیادت و نیابت و مہدویت کے دعویداروں کو الحق والہدا پر حق الیقین کی حد تک 100% مطالعہ ہونا لازم ہے۔ ان کا ہر مسئلہ، ہر فیصلہ حق و ہدایت ہونا چاہیے۔ ان کا اللہ و امام سے براہ راست رابطہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ وہ شرائط ہیں جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اگر یہی تصور انسان کے ذہن میں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کی سب سے پہلی ضرورت کیا ہے کہ ان کا اللہ اور امام سے رابطہ ہونا چاہیے۔ انہیں مسئلہ کے بعد واللہ عالم بالصواب کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حضرات امت کو گمراہی و نقصان سے نہیں بچا سکتے۔ امت کو تفرقہ سے بچانے کے بجائے مسائل میں اختلاف کر کے سینکڑوں مراکز بنا کر تفرقہ بازی کے ذمہ دار ہیں۔ ایک مثال ہی کافی ہے کہ شاعت ثالثہ کے مسئلہ پر مسجدیں قبرستان تک تقسیم اور علیحدہ ہو چکے ہیں۔ قارئین غور فرمائیں، کیا خاطی انسان ان تمام افعال و اعمال و حقوق و فرائض جو کہ مختصراً تحریر کیے گئے ہیں ان سب کا امین ہو سکتا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ اللہ، رسول اور امام کے احکامات کی بجاوری لازم ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنا بھی لازم ہے، لیکن ان امور و احکامات کا اجرا امام زمانہ ہی کے دست قدرت میں ہے۔ یہ صرف معصوم ہستی ہی کے حقوق و فرائض ہیں، خاطی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان لوگوں نے امام زمانہ کی ذات مقدس کو عوام کے سامنے ایسے پیش کیا، آپ کی غیبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسا غائب کر دیا کہ آپ حضرت کی خاطر خواہ ضرورت ہے، نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ یعنی کہ ان لوگوں نے وقت کے امام کو ایسے پیش کیا جیسے وہ اس دنیا میں ہیں ہی نہیں اور نہ ہی ہوں گے، ان کا وجود باقی نہیں ہے۔ یعنی کہ اب ان کے وجود سے ہمیں نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ اب آپ حقوق و فرائض پر کھینچ تان کر قبضہ کرنے کے در پہ امام زمانہ کو مکمل طور پر معطل کرنا چاہتے ہیں اور رحمانی نظام کو معطل کر کے شیطانی نظام کو رحمانی نظام کے نام سے جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو کہ رحمانی نظام کو معطل کر کے شیطانی نظام پر نافذ کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے نظام کو اس نظام پر نافذ رکھنا چاہتے ہیں۔ قارئین سے درخواست ہے کہ مندرجہ بالا پیراگراف شروع سے آخر تک بار بار مطالعہ فرمائیں۔ ایسی سوچ اور ذہنیت سے چوکنا اور ہوشیار رہیں جو حکمرانی حاصل کرنے اور اسے دوام بخشنے کے لیے شیطانی وسوسوں پر عمل پیرا ہیں، سادہ لو عوام کو اغوا کر رہے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے امام جعفر الصادق صلوات اللہ علیہ نے فرمایا ہے، امام زمانہ کے دشمن وہ فقہا ہوں گے جن کی تقلید کی جا رہی ہوگی اور وہ اہل اجتہاد ہوں گے۔ چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کے آخری دور میں دشمن کون سے ہوں گے؟ وہ فقہا ہوں گے جن کی تقلید کی جا رہی ہوگی اور وہی فقہا اہل اجتہاد ہوں گے۔
جب وہ دیکھیں گے کہ امام زمانہ ان کے فتووں کے خلاف عمل حکم دے رہے ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ امام کے دشمن ہو جائیں گے، بلکہ اگر امام کے ہاتھ میں تلوار نہ ہوتی تو یہ فقہا ان کے قتل کا فتویٰ دے دیتے معاذ اللہ، کیونکہ اللہ امام کو تلوار کاتے اور اخلاق کریمہ کے ساتھ ظاہر کرے گا، تو یہ ان کے خوف اور مقام کے لالچ کی وجہ سے ان کا حکم مانیں گے اور امام کی عداوت کو دل میں چھپائیں گے اور ایمان کا اظہار کریں گے۔ جب امام ظہور فرمائیں گے تو ان کے فقہا کے علاوہ کوئی بھی ان کا کھلم کھلا دشمن نہیں ہوگا۔ چھٹے مولا فرما رہے ہیں جب ہمارے آخری مولا تشریف لائیں گے تو اس وقت ان کے کھلم کھلا دشمن صرف اور صرف وہ فقہا ہوں گے جن کی تقلید کی جا رہی ہوگی، اور وہ تمام افراد ہی صاحب اجتہاد ہوں گے۔ آگے 3-4 کتابوں کے ریفرنس ہیں، مستدرک میں بھی موجود ہے، اثر ظہور میں بھی موجود ہے، کتاب الاربعین صفحہ نمبر 230 میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ 18واں پوائنٹ ہے نصرت اور ناصرین۔ قارئین یہ بات آپ کے مشاہدہ میں ہوگی کہ ہمارے بہت سارے علماء اور فقہاء و مجتہدین اپنی ذاتی منافعت اور اقتدار و حکمرانی کی خاطر امام العصر والزمان کی ذات مقدس کو پس پشت ڈال رہے ہیں۔ سادہ لوہے عوام کو مہدویت کے چکر میں اغراض و مقاصد و مناسب امامت پر قبضہ کرنے، اقتدار و حکمرانی حاصل کرنے کے بعد اسے طول دینے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ان حضرات کو چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت الہیہ کے لیے راہیں ہموار کرتے، نصرت امام کے لیے ناصرین تیار کرتے، قلت انصار ختم کرتے، ظہور امام مہدی کے لیے منظم اجتماعی جان توڑ کوششیں کرتے، لیکن انہوں نے امام ہادی و شریک القرآن کو قرآن کے ساتھ ساتھ مانتے ہوئے بھی امام زمانہ کی ذات بابرکات کو ایسا غائب کر دیا کہ اب نہ کوئی ان سے تعلق رکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی ان کی کمی و ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ حضرات ہر لحاظ سے خود متفی ہیں۔ ناصمیوں کی طرح امام زمانہ کے نام پر حکومت الہیہ کی جگہ اپنی ذاتی قوتی ملکیتی حکومت و ولایت نصب کر کے سادہ لو عوام سے اسے حکومت ولایت الہیہ تسلیم کرانے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں۔ مدد اور نصرت۔ مدد وہ تعاون ہے جو کسی کمزور ذات کے لیے کیا جاتا ہے، جبکہ کسی مقصد یا مشن جیسے کار نبوت و امامت کی تکمیل میں تعاون نصرت کہلاتا ہے۔ مدد ہے کیا ہے جو کسی کمزور ذات کے لیے کریں گے، اور نصرت کیا ہے جو کسی مقصد مشن جیسے کار نبوت اور امامت کی تکمیل میں تعاون نصرت کہلاتا ہے۔ یہ نصرت اللہ کی نصرت کہلاتی ہے۔ اللہ نے اپنی نصرت کرنے والوں کو ثابت قدم اور ان کی نصرت کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ محمد ایک ایسا فریضہ ہے جو ولایت محمد و آل محمد کی طرح کسی صورت میں، کسی حالت میں، کسی عمر میں، کسی صنف پر ساکت نہیں ہوتا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کسی نہ کسی صورت میں ساکت ہو سکتے ہیں، لیکن نصرت نبوت و امامت ہمہ وقت واجب بلکہ لازم ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو اعمال ہیں جو فروعات دین میں سے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کسی نہ کسی صورت میں ساکت ہو سکتے ہیں۔ واحد وہ فریضہ ہے، کون سا فریضہ؟ نصرت نبوت و امامت، جو کہ ہر وقت ساکت نہیں ہوتا، واجب ہوتا ہے، واجب الاطاعت بھی ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں متعدد بار انصار اللہ بننے کا حکم دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے دین کے نفاذ و تکمیل کے لیے انبیاء و ائمہ کو مشن سونپتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ اپنے نفاذ دین کی تکمیل کے لیے انبیاء کو اور ائمہ کو مشن سونپتا ہے۔ وہ حضرات ان کام کے لیے انسانوں سے نصرت طلب کرتے ہیں جو کہ بالواسطہ اللہ کی نصرت ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی کوئی کمزوری لاحق ہو گئی ہے یا ان کے ارادے کمزور پڑ گئے ہیں۔ در حقیقت یہ طلب نصرت انسانوں کا امتحان ہے تاکہ لبیک کہنے والے کامیاب و کامران لوگوں کو اللہ کے مقررہ انتہائی انعامات الہیہ سے سرفراز کیا جائے۔ جو اہل بیت اطہار کی نصرت کرتا ہوا مرتا ہے وہ مقام شہادت پر فائز ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو اس نصرت سے لا تعلقی کا مظاہرہ کرتا ہے یا مخالفت کرتا ہے وہ ابدی لعنتوں کا حقدار ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ وہ جو انسان اہل بیت کی نصرت کرتا ہے اس کی جزا جنت ہے، اور جو ان سے نصرت نہیں کرتا یا ان سے برات کا اعلان کرتا ہے وہ مخالفت کرتا ہے اور ابدی لعنتیوں میں اس کا حقدار ہوتا ہے۔ ان کے تمام افعال و عبادات منہ پر مار دیے جاتے ہیں، تمام نیکیاں بیکار ہو جائیں گی، ان میں درمیانی کوئی راستہ نہیں۔ ایک طرف جنت میں اعلی مقام، دوسری طرف جہنم کے عمیق گڑھے۔
حضرت سید الانبیاء نے فرمایا کہ جو شخص محمد وآل محمد کی نصرت کا استغاثہ سن لیتا ہے، اس کے بعد بھی اس کے حق کے اصول میں ان کی نصرت نہیں کرتا، تو اللہ اسے منہ کے بل واصل جہنم کرے گا۔ کیا فرمایا سید الانبیاء نے؟ جو شخص محمد وآل محمد کی نصرت کا دعویٰ تو بھرتا ہے، دم تو بھرتا ہے، لیکن ان کی اس مقام پر نصرت صرف دم بھر کے کرتا نہیں ہے، تو اللہ اسے واصل جہنم کرے گا، وہ بھی منہ کے بل۔ امام مظلوم کربلا صلوات اللہ علیہ کا استغاثہ، طلب نصرت، حل میں ناصر، کربلا میں انسانوں کا امتحان اور ان کے درمیان فیصلہ تھا۔ یہ استغاثہ تا قیامت لاگو ہے، جو خبیث و طیب مومنوں، ناصرین و دشمنان خاذلین کو جدا جدا کرتا رہے گا۔ یعنی کہ یہی وہ استغاثہ ہے جو آج تک کے مومنوں کو، کافروں کو، خبیثوں کو، طیبوں کو جدا جدا کرتا ہے۔ نصرت امام زمانہ واجب نہیں بلکہ لازم ہے۔ 19واں پوائنٹ ہے، نصرت امام زمانہ واجب نہیں بلکہ لازم ہے۔ نصرت معصومین انتہائی اہم فریضہ ہے۔ نصرت ہی ایمان کی پہچان اور باوقار محبت المودت کا تعارف ہے۔ المودت کا تعارف کیا ہے؟ نصرت امام۔ واجب احکام وقت اور حالات کے تحت ساقط ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جو واجب احکام ہیں وہ وقت اور حالات کے تحت ساقط ہو سکتے ہیں، لیکن یہ فریضہ کسی وقت، کسی حالت، کسی صورت میں بھی ساقط نہیں ہوتا۔ نصرت امام زمانہ بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، امیر، غریب، نادار، معذور، بیمار، ہر شخص پر لازم ہے۔ نصرت امام کے مقابلہ میں کوئی شرعی عذر، عبادات و اعمال قابل قبول نہیں۔ نصرت امام زمانہ ہی حقیقی کامیابی اور فلاح و نجات کی کنجی ہے۔ یہ حقیقت کربلا والوں نے قدم قدم پر ثابت کی ہے، ان کے کردار رہتی دنیا تک مشعل راہ رہیں گے۔ طلب نصرت پر بوقت احتیاج انسان 3 حالتوں میں ہو سکتا ہے، یعنی کہ جب انسان کسی سے نصرت طلب کرتا ہے تو وہ ان 3 حالتوں میں سے کسی نہ کسی ایک حالت میں ضرور ہوگا۔ طلب نصرت والا انسان 3 حالتوں میں سے ان حالتوں میں ہو سکتا ہے۔ پہلی حالت لبیک کہنے والا یعنی کہ ناصر، دوسری مخالفت کرنے والا، دشمن یعنی مخالف، تیسری نصرت امام سے دست کش اور غیر جانبدار بن کر اور لا تعلق ہو کر بیٹھنے والا خاذل۔ 3 حالتیں کون کون سی؟ ناصر، مخالف، خاذل۔ ائمہ طاہرین نے خاذل کو دشمن کے ساتھ شامل کر کے ملعون اور مردود قرار دیا ہے۔ امام جعفر الصادق نے مظلوم کربلا کی زیارت پڑھتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ اے میرے مظلوم و شہید آقا، ہر اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جس نے آپ کو شہید کیا اور آپ کی نصرت سے دستکش ہو کر غیر جانبدار بن کر بیٹھ گیا، یا جو مخالفین کے ساتھ گیا اور ان کے اس بدترین فعل پر راضی ہو گیا اور اس سے مقاطعہ نہ کیا۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ سارے کفار اور مشرکین ہیں، اللہ اور اس کے رسول ان سے برات کرتے ہیں۔ 2 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، بحر الانوار، مفاتیح الجنان۔ اس کتاب کا 20واں پوائنٹ ہے ناصرین امام کا معیار، یعنی کہ جو امام کی ناصر ہیں اور نصرت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا معیار کیسا ہونا چاہیے۔ کربلا ہی وہ مقدس درسگاہ ہے جس میں انسانیت کے ہر پہلو کا قائم رہنے والا خدائی معیار ملے گا۔ انصار اور جانصار، امام مظلوم کے انفرادی کردار و تذکرے مجالس میں ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں صرف یہ کہنا ہے کہ ہمیں بھی ان کی مثل اپنے آپ کو امام العصر والزمان صلوات اللہ علیہ کی نصرت میں ہمہ قسمتی بے درے قربانی کے لیے پیش کرنا چاہیے، یعنی کہ ہر انسان کو ان کی نصرت کے لیے خود کو ہر وقت پیش رکھنا چاہیے۔ نصرت امام مظلوم میں خواتین نے اپنے بچوں کو خیر آباد کہا، ماؤں نے اپنے بیٹے اپنے ہاتھوں سے سجا کر قربانی کے لیے پیش کیے، ان کی لاشوں پر ماؤں نے فخر کیا، بہنوں نے معصوم اور جوان بھائی خوشی خوشی پیش کیے، خواتین اپنے شوہروں اور سہاگوں کی نصرت امام پر رضامندی کرتی رہی۔ سب سے بڑھ کر نصرت امام میں بغیر مکنہ، چادر، شہر با شہر، باپاؤ زنجیر و تشہیر کی ذلت قبول کی۔ ہمارا سلام ان خواتین پر۔ بیمار امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ دین کی نصرت میں گلیوں اور بازاروں کے ہر موڑ پر شہید ہوتے رہے۔ گلیوں، بازاروں اور درباروں میں زنجیر لائے گئے۔ بچے، جوان، بوڑھے، غرجے کے ہر کردار نے نصرت، جانثاری اور بیعت پر وفادار اور پورا اترنے کا حق ادا کر دیا۔
کربلا والوں نے واضح کر دیا ہے کہ میدان نے نصرت میں کوئی عذر قابل قبول نہیں، نصرت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، اس لیے کبھی اور کسی وقت بھی نصرت کے کسی موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کہ وہ انہوں نے مثال دی ہے کربلا کے شہداء سے کہ ان میں سے کسی امام نے، کسی بچے نے، کسی بوڑھے نے بھی وقت کی حجت کی نصرت سے انکار نہیں کیا، اور یہی نصرت کا بنیادی تقاضا ہے۔ اپنے انتظام، طاقت، وسعت سے بڑھ کر حق ادا کرنا چاہیے، اسے روز افزو ترقی دینی چاہیے، اور شرف و قبولیت کے لیے امام العصر والزمان صلوات اللہ علیہ سے نظر و عنایت و کرم کی استدعا کرنی چاہیے۔ 21واں پوائنٹ ہے جی بیعت۔ سودا دے کر قیمت وصول کر لینا بیع کہلاتا ہے۔ تعریف کر رہے ہیں وہ بیعت کی، سودا دے کر قیمت وصول کر لینا بیع کہلاتا ہے۔ قرآنی الفاظ میں اپنے نفوس اور اموال کو اللہ کے ہاتھوں بیچ دینے کے عہد کو بیعت کہتے ہیں۔ بیعت کی تعریف میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ قرآنی الفاظ میں اپنے نفوس کو اللہ کے ہاتھوں بیچ دینے کے عہد کو، اپنے نفس کو خدا کے ہاتھوں بیچ دینے کے عہد کو بیعت کہتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تمہاری جان کی قیمت صرف اور صرف جنت ہے، لہذا جنت کے سوا کسی اور قیمت پر اپنی جان کو نہ بیچنا۔ جنت کے علاوہ کسی بھی صورت میں، اس لیے بیعت صرف انسانوں پر ہو سکتی ہے جو اللہ کی رضا اور جنت کے ضامن ہوں۔ محمد والے محمد وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے ہاتھ، اللہ کی رضاؤں کے مالک اور ان جنتوں کے وارث ہیں، انہی سے بیعت واجب و لازم ہے۔ خود کو فروخت کر دینے کے بعد انسان اپنے اوپر کوئی اختیار باقی نہیں رکھتا، اپنے جملہ حقوق اسی ہستی کے ہاتھوں میں دیے جاتے ہیں جس کی انسان نے بیعت کی ہو۔ یعنی کہ جب انسان خود کو فروخت کر دیتا ہے تو ان کے تمام افعال جو ہوتے ہیں وہ اس جس کے ہاتھ پہ بیعت ہے اس کے مطابق ہونے چاہیے۔ عبداللہ بن عمر سے منقول ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کی گردن میں امام کی بیعت نہ ہو یا اس کی گردن پر امام میں وقت کا عہد و پیمان نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ کیا کہا؟ جس انسان کے گلے میں امامت کی بیعت کا توق نہ ہو اور ان کا عہد و پیمان نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ حجت الوداع کے موقع پر غدیر کے مقام پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنے اوصیاء کا ذکر فرمایا، 4 مرتبہ ان کے نام بیان فرمائے، اور صرف حضرت علی ہی کی نہیں، سب کے سب 12 ائمہ طاہرین کی بیعت حاصل کی، یعنی تمام امت مسلمہ کو ان 12 ائمہ معصومین کی ملکیت میں دے دیا۔ اس اعلان اور بیعت کے بعد دین مکمل ہو گیا۔ اس لیے جب تک کوئی انسان خود کو اپنے زمانے کے امام کی ملکیت قرار نہیں دے گا، اس کا دین و ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یعنی کہ جب تک انسان اپنے زمانے کے امام کو خود پر ملکیت نہیں ثابت کرے گا، یعنی کہ اپنے آپ کو ان کے سپرد نہیں کرے گا، تب تک وہ دین و ایمان پر مکمل کامل نہیں ہوگا، ان کا کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ہمیں عملاً ثابت کرنا ہوگا کہ ہم نے خود کو امام العصر والزمان کے ہاتھوں بیچ رکھا ہے اور عبد مملوک ہیں۔ یہی لوگ فائز المرام ہوں گے اور یہی نصرت امام کی پہلی سیڑھی ہیں۔ قارئین کرام یہ یاد رکھیں کہ بیعت اور دراصل ایک عہد و پیمان ہے، یہ ایک طرح کا سودا ہوتا ہے جس میں ہم لوگ بیع یعنی فروخت ہو رہے ہوتے ہیں۔ فروخت تبھی مکمل ہوگی جب دوسرا اسے خرید رہا ہو۔ یقیناً اس خریدنے والے کو بھی کچھ شرائط ہوں گی، نکارہ یا حرام مال کوئی کیوں کر خریدے گا؟ قرآن کریم سورہ ممتحنہ میں رسالت مآب کی بیعت کی شرائط موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت علی نے امام العصر والزمان کی بیعت کی شرائط بیان کی ہیں۔ وہ احکامات جن پر بیعت کا انعقاد ہوتا ہے، فہرست کی صورت میں وہ شرائط دراصل موجود ہیں۔ شرائط وہ کون کون سی ہیں جی؟ پہلی، تم شرک نہیں کرو گے۔ دوسری، اپنی اولاد کو قتل و ہلاک نہیں کرو گے۔ تیسری، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے مابین بہتان نہیں باندھو گے۔ چوتھی، کسی بھی معاملے میں سرور کونین کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ پانچویں، چوری نہیں کرو گے۔ چھٹی، زنا نہیں کرو گے۔ ساتویں، کسی مسلمان کو گالی نہیں دو گے۔ آٹھویں، کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کرو گے جس کا خون امام نے حرام کر دیا ہو۔ نویں، کسی کی چادر اور چار دیواری کی حرمت کو پامال نہیں کرو گے۔ 10ویں، کسی کا مکان بغیر اس کی رضا کے نہیں گراؤ گے۔ 11ویں، کسی کو بلا وجہ مار پیٹ نہیں کرو گے۔ 12ویں، سونا چاندی کے خزائن جمع نہیں کرو گے۔ 13ویں، گندم اور جو وغیرہ کی ذخیرہ اندوزی نہیں کرو گے۔ 14ویں، یتیم کا مال نہیں کھاؤ گے۔ 15ویں، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دو گے۔ 16ویں، مسجدوں کو ویران نہیں کرو گے۔ 17ویں، کوئی نشہ آور چیزیں استعمال نہیں کرو گے۔ 18ویں، ریشم یا ریشم سے بنا ہوا کپڑا نہیں پہنو گے۔ 19ویں، سونے سے آراستہ پٹیاں نہیں باندھو گے۔ 20ویں، کسی کا راستہ نہیں روکے گے۔
21ویں کسی مسافر کو نہیں ڈراؤ گے. 22ویں لباتت نہیں کرو گے. 23ویں کسی کا کھانا پینا بند نہیں کرو گے چاہے گندم کا ہو یا جو کا. 24ویں کنات کو ترک نہیں کرو گے. 25ویں نجاست سے آلودہ نہیں رہو گے. 26ویں پاکیزہ خوشبو کا استعمال ترک نہیں کرو گے. 27ویں نیکیوں کا حکم دو گے. 28ویں برائیوں سے روکو گے. 29ویں اپنے رخساروں کے نیچے خاک کو تکیہ بناؤ گے. 30ویں ترک جہاد نہیں کرو گے، یعنی تم ایسا جہاد کرو گے جیسا جہاد کرنے کا حکم ہے، چاہے وہ جہاد بالنفس ہو، جہاد بالکفر، بیعت امام میں رہ کر کرو گے. یعنی کہ یہ 30 وہ شرائط ہیں جن پر بیعت لازم ہوتی ہے. آخری کون سی؟ ترک جہاد. ہمارے لیے ترک جہاد نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، چاہے وہ جہاد بالنفس ہو یا جہاد بالکفر ہو، ہر صورت میں جہاد ضروری ہے. دور غیبت کے مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا ہے یومیہ فرائض میں سے ہر فریضہ کے بعد تجدید بیعت حضرت حجت واجب ہے. ہر فریضے کے بعد حجت کی بیعت، تجدید بیعت واجب ہے، خصوصاً ہر جمعہ کے روز، بلکہ مستحب ہے کہ ہر فریضہ شرعی کے ادائیگی کے بعد تجدید بیعت کریں، یہ بات مستحب ہے. 22واں پوائنٹ معاہدہ نصرت امام برائے حضرت حجت.